پاکستان کی کہانی 14 اگست 1947 جب ایک تاریخ نے تاریخ رقم کی۔ برصغیر پاک و ہند کی آزادی 15 اگست 1947 کو مقرر کی گئی تھی، لیکن فی الحقیقت پاکستان کو آزادی ایک روز قبل 14 اگست کو مل گئی، کیونکہ وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو نئی دلی میں آدھی رات کو آزادی کے رسومات میں شریک ہونا تھا۔ اقتدار کی منتقلی کراچی کی ایک تقریب 14 اگست کو ہو گئی تھی، لیکن پاکستان کے ریڈیو اسٹیشن رات کے 11:30 بجے تک یہ اعلان کرتے رہے کہ یہ آل انڈیا ریڈیو ہے، جبکہ پوری قوم بے چینی سے خصوصی ٹرانسمیشن کا انتظار کر رہی تھی۔ اس وقت پاک و ہند کے گلی محلوں میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، فائرنگ ہو رہی تھی، خنجر زنی جاری تھی اور تیزاب کی بوتلیں بھر بھر کر ایک دوسرے پر پھینکی جا رہی تھی۔ پاکستان آنے والے قافلوں اور ٹرین میں آنے والے لوگوں کو راستے میں روک کر گروہ در گروہ قتل کیا جا رہا تھا۔ مسلمان اپنی پاک سرزمین کی جانب ہجرت کے لیے کوشاں تھے۔ لاکھوں قربانیوں کا مظہر پاکستان، جس کی جانب لوگ اپنے اہل و عیال اور معمولی سامان لیے رواں دواں تھے، لیکن یہ سفر ہجرت لاکھوں صدمے دے گیا۔ ہر قدم پر قتل عام کا ڈر، بھیڑ اور رش میں نہ جانے کتنے نوجوانوں نے اپنے پورے ماں باپ کھو دیے، کتنے ہی ماں باپ کے لگتے جگر ان کے سامنے ہی بچھڑ گئے، کتنی ہی بہنوں کو عصمت زنی کا نشانہ بنایا گیا۔ آج بھی داستان زندہ ہے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے آزادی کے قافلوں میں لاوارث بچوں کو پایا اور اپنی اولاد کی طرح ان کی پرورش کی۔ کسی کو کسی کی کچھ خبر نہ تھی، بس ڈر تھا خود کو ہندوؤں سے بچانے کا، اپنے وطن کی مٹی پر جلد از جلد قدم رکھنے کا۔ ایسے سنگین حالات میں ریڈیو کے سوا ملک میں کوئی اور ذریعہ نہ تھا جس سے پاکستان کے قیام اور آزادی کا باقاعدہ اعلان کیا جا سکتا۔ اس وقت پاکستان میں صرف 3 ریڈیو اسٹیشن تھے: لاہور، کراچی، پشاور۔ 14 اگست کی رات ٹھیک 11 بجے لاہور ریڈیو اسٹیشن نے تاریخ میں آخری مرتبہ اپنے ٹرانسمیشن میں یہ اعلان کیا کہ یہ آل انڈیا ریڈیو ہے۔ 50 منٹ بعد جب 12 بجنے میں 10 منٹ باقی رہ گئے، پاکستان کی اپنی عبوری دھن ہوا میں لہرانے لگی۔ یہ دھن پاکستان کی عظیم نغمہ نواز خورشید انور نے بنائی تھی۔ اس دھن کو سنتے ہی لاکھوں لوگ اپنے اپنے ریڈیو کے گرد جمع ہو گئے، پرجوش، پرعزم اور شادمان۔ جب 12 بجنے میں صرف 1 منٹ باقی تھا تو یہ دھن دھیرے دھیرے پس منظر میں جا کر غائب ہو گئی اور ایک آواز اٹھی: اب سے کچھ دیر بعد پاکستان کی آزاد اور خود مختار مملکت وجود میں آنے والی ہے۔ پھر ریڈیو پر کلاک کی ٹک ٹک کی آواز بلند ہونے لگی۔ سننے والوں کی دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھیں۔ پہلے انگریزی میں آواز آئی: دس از پاکستان براڈ کاسٹ سروسز، اور پھر اردو میں آواز آئی: یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ یہ آزادی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی نشری ادویہ کی ہندی سے اردو میں تبدیلی کا اتنا بڑا واقعہ تھا کہ لوگ اس قدر جذباتی ہو گئے کہ سبھی ایک دوسرے سے گلے ملے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو ریڈیو پاکستان کو ٹیلی فون کر کے مبارکباد پیش کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا ہر کسی کو سالوں سے انتظار تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا کسی نے اپنے کانوں سے پاکستان کے ایک آزاد مملکت ہونے کا اعلان سنا تھا۔ اس کے بعد انتہائی خوشگوار آواز میں قرآن پاک کی فتح کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ ہے کہ اے محمد، ہم نے تم کو فتح دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تم کو سیدھے راستے پر چلایا، اور اللہ تمہاری زبردست مدد کرے۔ اس طرح پاکستان وجود میں آیا۔ میرے محترم عزیز دوستو، لوگ ہر وقت یہ شکوہ کرتے ہیں، یہ بنا کرتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا۔ پاکستان نے ہم کو آزادی دی، ہمیں آزادی کے ساتھ سانس لینے کا موقع دیا۔ آج ہم جو کچھ ہے وہ اپنے ملک کی وجہ سے ہے۔ آج ہم لوگ آزاد سانس لے رہے ہیں۔ غلامی کیا ہوتی ہے اور آزادی کیا ہوتی ہے، یہ آپ لوگ ان لوگوں سے پوچھیں جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کی قیمت ان لوگوں سے پوچھئے جنہوں نے اس وطن کی آزادی کے لیے سر کٹوا دیے، اپنی اولادوں کو قربان کیا، اپنے عزیز و اقارب کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھویا، اپنا سب کچھ لٹا دیا کیونکہ ہم لوگ آزاد ہو سکے، ہم لوگ آزاد زندگی گزار سکے۔ عزیز دوستو، اس وطن کی قدر کیجیے۔